نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے بعد شوال سے 6 روزہ رکھا گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ دوسری روایت ثوبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد رمضان کے عید الفطر ہو جانے کے بعد شوال سے 6 دنوں کا روزہ رکھا گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ شوال کے 6 روزوں کی اہمیت جو پہلی اہمیت ہے انہی دونوں روایتوں سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک شخص اگر رمضان کے 30 روزوں کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزوں کو ملاتا ہے تو اس کو پورے سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی اہمیت دوسری یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال مہینے سے بھی 6 روزے رکھ لیے تو گویا اللہ کی بارگاہ میں اس کے رمضان کے سارے اطاعات و عبادات قبول ہو گئے۔ بشر الحافی تابعی یہ کہتے ہیں پوچھا گیا ان سے کہ آپ یہ بتائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں بہت زیادہ اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ عبادتوں میں محنت کرتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہو جانے کے بعد وہ ایسا کچھ نہیں کرتے۔ بشر الحافی تابعی کہتے ہیں کہ تعجب ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ کا حق صرف ماہ رمضان میں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید رمضان کی نیکیاں ان کی طرف سے قبول نہیں فرمائی ہیں۔ کیوں؟ اگر نیکیاں قبول ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہماری عبادتوں کے اندر اور ہی زیادہ اضافہ ہو جانا چاہیے، کمی نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر تو لوگ بالکلیہ طور پر عبادتوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر انتہائی تعجب ہے۔ یہ بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تیسری اہمیت شوال کے 6 روزوں کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے ایسے بندے کے اوپر جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ رمضان کا روزہ ختم ہو جانے کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کرو، اور شکر تو یہی ہے جس کے اوپر لگاتار نعمتیں ہوتی رہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے یا آپ یہ بتائیں، مثال کے طور پر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے طواف کا اجر و ثواب کیا ہے، یعنی کسی بھی نیک عمل کی توفیق اگر بندے کو ملتی ہے تو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ثواب کیا ہے، بلکہ یہ سوال ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس نیک عمل کرنے کی یا فلاں عبادت کرنے کی توفیق کس ذات نے دی ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو بندے کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ خاص احسان ہے، اور ہمیں یہ احسان ماننا چاہیے کہ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کا روزہ رکھیں تاکہ مکمل طور پر اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز کے بارے میں صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی آپ اتنی دیر تک راتوں رات کھڑے کیوں رہتے ہو، اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا ہے، سوزن آ جایا کرتا ہے آپ کے پیروں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ لوگوں مجھے بتاؤ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکوں؟ شوال کے 6 روزوں کے رکھنے کا چوتھا فائدہ یا چوتھی اہمیت یہ ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے بندے نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رضا کے بہت ہی زیادہ قریب کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے بہت ہی زیادہ قریب کیسے کر لیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور روایت رمضان کے مہینوں میں مختلف دعات اور وعیدین کی زبانی آپ سنتے چلے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کے مہینے میں ہی تہجد کی نماز نہیں پڑھا کرتے، بلکہ رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لیکن لوگ
جاتے ہیں. اس پر لمبی لمبی بحثیں چھڑ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز، تراویح کی نماز کتنی رکعت ہوتی تھی، لیکن اس پر دھیان نہیں دیا جاتا کہ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیا غیر رمضان میں ہر مہینے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رات پڑھا کرتے تھے. تو سلسلہ باقی ہے نیکیاں کمانے کا. اسی پہ اضافہ کروں تو روزے بھی باقی ہیں، نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. اللہ توفیق دے آپ سال میں جائیں گے تو کیا نفلی روزوں میں عرفہ کے دن کا روزہ نہیں آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ، اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے. کیا نفلی روزوں میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، عاشورہ کے دن کا روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کا اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کو ملا لینا، جبکہ 9ویں تاریخ کا ملانا ہی افضل ہے، تو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ آئے تو شروع کے 10 دنوں کا، اب آپ اس میں عید کا دن چھوڑ دیجئے کیونکہ عید کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے. اور یہاں بڑا تعجب ہوتا ہے جی، جمعے کے دن کے روزہ کو لوگ بڑا خاص اہتمام کرتے ہیں، جبکہ جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا. اور میں نے یہاں بھی دیکھا کہ ایسے غیر روزہ دار، رمضان کے مہینے کی بات کرتا ہوں، جو اور دنوں میں روزہ نہیں رکھتے، لوگ ان سے پوچھتے تھے ارے آج جمعہ ہے تو نے جمعہ کے دن میں روزہ نہیں رکھا. عجیب بات ہے بھائی، جس چیز سے منع کیا گیا آپ اس کو کرنے کی بات کر رہے ہیں. جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا روزہ رکھو، اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب اعمال میں سے ایک نیک عمل ہے. بہرحال 6 عیدی روزوں کا ایک اہم فائدہ یا اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ بندے کو اگر لگ جاتی ہے، عبادت کی روح اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عبادتیں اس کی آگے بھی جاری رہتی ہیں.